آج ہی انہوں نے حلف اٹھایا ہے تو یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ پہلے ہی دن میں ان کو کوئی ریٹ کروں کہ ان کو کتنے نمبر دیے جائیں گے۔ ہم ان کی کارکردگی کو ریٹ نہیں کر رہے، ڈسکلیمر، ہم ان کی کارکردگی کو ریٹ نہیں کر رہے، بٹ جو پورٹ فولیوز یعنی جو قلمدان دیے جا رہے ہیں، جن ناموں کو دیے جا رہے ہیں اور جن کا انتخاب کیا ہے ناموں کا کیبنٹ میں شامل کرنے کے لیے، اس انتخاب کو ہم ریٹ کر رہے ہیں۔ اگر اس انتخاب کو دیکھا جائے تو میں اسے 5/10 دوں گا، یہ جو کابینہ انہوں نے وہ تشکیل دی ہے شہباز شریف صاحب نے۔ لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو کابینہ وہ کی ہے، میں اس کو انتقال اقتدار نہیں سمجھتا کہ الیکشن کے بعد ایک نئی گورنمنٹ کو انتقال جو منتقل کیا گیا ہے اقتدار۔ میں یہ جو کابینہ کو اگر دیکھوں تو اس کو میں سمجھتا ہوں یہ شراکت اقتداری کی طرف زیادہ ریفلیکٹ کرتا ہے جو یہ کابینہ بنائی گئی ہے۔ اس میں خاص طور پہ میں کچھ ناموں کا جو ہے وہ ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو سلیم صافی صاحب نے ایک بات کی کہ اسحاق ڈار صاحب کا جو نام ہے بطور وزیر خارجہ کے طور پہ ان کا کوئی اس طرح کا جو ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، اور پھر جو میمل سرفراز صاحبہ نے کہا کہ ان کو جو ہے ایک غصے کا جو ایک ایلیمنٹ ہے ان میں، تو یہ سوٹ نہیں کرتا وزیر خارجہ کے لیے۔ تو دیکھیں یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب بنے تھے وزیر خارجہ، وہ بھی کوئی فرسٹ ٹائم جو پارلیمنٹیرین بنے تھے اور فرسٹ ٹائم ہی جو ہے یہ وزیر خارجہ کا قلمدان ان کو دیا گیا تھا۔ تو یہ اس میں ایکسپیرینس یا وہ نہیں ہوتا، اور جہاں تک غصے کی بات ہے تو غصہ ہمیشہ انسان اپنے سے کم درجے والے پہ کرتا ہے، اپنے سے اوپر کے جو رتبے والے یا مرتبے والے پہ وہ نہیں کرتا۔ تو ڈار صاحب کبھی وہ نواز شریف صاحب سے غصہ نہیں کریں گے یا اپنے سے اوپر والے جو کوئی لیول کے ہوں۔ سر وہ IMF کو ڈیم کیئر ہو گیا تھا ویسے؟ نہیں وہ ان کو بعد میں پھر سمجھ بھی آ گئی تھی، وہ جو ڈیم کیئر انہوں نے وہ کہا تھا تو اس کے بعد وہ پورے پاکستان نے بھگتا تھا۔ تو وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ اس طرح کا غصہ یا کوئی وہ ان کے کام میں وہ آئے گا یا ایکسپیرینس کا۔ ہماری جو فورن پالیسی ہوتی ہے وہ آلریڈی لیڈ ڈاؤن ہے، جو خاص ممالک ہیں امریکہ، برطانیہ یا افغانستان ہے، انڈیا ہے، ایران ہے، چین ہے، اس کے حوالے سے یہ ڈار صاحب نے کوئی اس میں کوئی اپنی طور پہ کوئی تیر نہیں چلانے، یہ آلریڈی ہماری ایک ریٹن پالیسیز ہوتی ہیں، اسی کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ڈار صاحب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ شخصیات کوئی بھی آ جائے تو وہ ہماری جو فورن پالیسی ہے اسی کو ہی لے کے انہوں نے چلنا ہوتا ہے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ آپ نے باقی بھی پینلسٹ سے پوچھا کہ اس میں کوئی خاص بات جو میرے لیے ہے، یہ اورنگزیب صاحب اور جو وزیر داخلہ آئے ہیں محسن نقوی صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ایک سگنیفیکنٹ انکلوژن ہے جو اس کابینہ میں شامل کی گئی ہے۔ دیکھیں پاکستان میں اس ٹائم دو اہم مسائل ہیں، ایک ہے معاشی جو عدم استحکام اور دوسرا ہے جو سیاسی عدم استحکام۔ جو معاشی عدم استحکام ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک نائٹ میئر ثابت ہو سکتا ہے اگر یہ جو انہوں نے محمد اورنگزیب صاحب کو لائے ہیں وہ اس کو سنبھال نہیں پاتے، جو معاشی طور پہ پاکستان کی جو اکانومی ہے، تو یہ صرف پاکستان کے لیے ہی جو مسلم لیگ نون کے لیے نائٹ میئر نہیں ہوگی بلکہ پورے پاکستان کے لیے بھی نائٹ میئر ہوگی۔ اور جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی جو مین ریزن ہے وہ پی ٹی آئی ہی ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے اگر ہم دیکھ لیں جو ابھی وزیر داخلہ لائے گئے ہیں محسن نقوی صاحب کو، پچھلے یہ جو 8-9 مہینے بطور چیف منسٹر پنجاب انہوں نے کیئر ٹیکر وہ جس طرح سے نگران کا ایک جو کام ہے وہ یہ تھا کہ آپ نے غیر جانبدار ہو کے حکومت چلانی ہے، لیکن ہم نے دیکھا محسن نقوی صاحب کسی بھی طور پہ غیر جانبدار نہیں تھے۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک ملک میں عدم استحکام یا جو سیاسی طور پہ احتجاج اور ان کا سلسلہ ہے، اس کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ خاص طور پہ محسن نقوی صاحب کو لایا گیا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ جو ملک میں ایک سیاسی عدم استحکام پھیلایا جا رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ محسن نقوی کی انکلوژن ہے۔ اب یہ دونوں اگر ان دونوں ٹاسک میں یہ دونوں صاحبان کامیاب نہیں ہوتے تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر جو حکومت کی کامیابی اور غیر جو ہے وہ بھی اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرے گی۔ اور باقی جو کابینہ ہے باقی تو روٹین کی جو پچھلے جو پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی تھے یا مسلم لیگ نون کا جو 2013 سے 2018 والا دور تھا، اس میں بھی کم و بیش زیادہ تر چہرے وہی ہیں جو پچھلی حکومتوں میں تھے۔ کرنا خزانہ کا قلمدان یا خزانہ امور اس کو سونپ دینا، آپ کو لگتا ہے یہ بہتر طریقہ ہے، یا پھر کوئی الیکٹڈ آتا تو مشکل فیصلے تو کرنے ہی کرنے ہیں اس وقت پتہ ہے، لیکن کچھ تھوڑا بہت عوام کے لیے بھی اس میں ہو جاتا ریلیف؟ علینا دیکھیں ہم نے ایک الیکٹڈ سمجھیں یا جو ایک سیاسی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کو دیکھا تھا جو پچھلے پی ڈی ایم کی
16 माह की हुकूमत में कुछ अर्सा जो उन्होंने लिया है, आपने ख़ुद भी अभी तस्करा किया कि जो IMF के हवाले से था, उन्होंने कहा आई डैम केयर या इस तरह के जो भी उनके थे, तो हमने देखा है कि ये टेक्नोक्रेट आता है या कोई सियासी जो वज़ीर ख़जाना आता, हमने मुश्किल फ़ैसले लेने हैं। जितना हम ज़्यादा हाफ हार्टेडली अगर मुश्किल फ़ैसले लेंगे शुरू में, तो वो पाइल अप होते जाएंगे, आपके जो माशी मसाइल हैं वो बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। तो बेहतर यही होगा कि इस जितने भी मुश्किल फैसले हैं शुरू में आके ले लें, तो उसके बाद जो है ये अगर माशी सूरत हाल बेहतर होगी तो वो अवाम को आप बाद में ये जितना भी उसके फ़वायद हैं वो दे सकेंगे।